بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 8، نرالی شان کا مالک۔ حضرت آمنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ام ایمن آپ کو لے کر مکہ پہنچیں۔ آپ کو عبدالمطلب کے حوالے کیا۔ آپ کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ یتیم بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا۔ عبدالمطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے۔ آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چلی تھی۔ آپ کے چچا عبدالمطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبدالمطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن کر حد درجے خوش ہو رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے مزاج میں اور طبعی طور بلندی ہے، اس کی شان نرالی ہوگی۔ یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں عبدالمطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھیں، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ اس قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے آئے اور سیدھے اس قالین پر جا پہنچے۔ ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا، اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر عبدالمطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ آپ کے قالین پر بیٹھنا چاہتا ہے؟ ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین پر ہی بٹھا دو، یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبدالمطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے۔ آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے عبدالمطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، یہی مقام ابراہیم ہے۔ چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ کو ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت مطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے عبدالمطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبدالمطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، اوہ تب یہ وہ نہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبدالمطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ عبدالمطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبدالمطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی
حیدہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کے طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ عبد المطلب بن۔ انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا۔ وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے، جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں، قریش کئی سال سے سخت قحط سالی کا شکار تھے۔ بارشیں بالکل بند تھیں۔ سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گوڑے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھنویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے۔ سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں۔ وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیقہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے۔ ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا۔ ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اس وقت 9 عمر تھے۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری بندیاں ہیں اور تیری بندیوں کی اولاد ہے۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے۔ ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائیں، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بن آئی ہے۔ اس لیے یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبز اور شادابی عطا فرما دے۔ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی۔ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے۔ اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں تو شاید اللہ ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا اور پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہیں۔ ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں
کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی: اے اللہ، چمکنے والی بجلی کے پروردگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک، پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی ہیں، یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ بس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والی بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کے تکالیف دور ہو جائیں۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو نضر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا: اے گروہ قیس اور مضر، جاؤ، تمہیں سرابی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی۔ آپ 7 سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے۔ عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا: اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا: اور رہی بات ان کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود ان کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے: ان کے اپنے پاس ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ پرانی آسمانی کتابوں میں آپ کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ حمیر تھا، وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا، وہ سیف حمیری کہلاتا تھا۔ کسی زمانے میں اس کے باپ دادا اس ملک پر حکومت کرتے تھے، لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی۔ 70 سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا۔ جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی، چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حملہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا۔ اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تھا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہوں نے حبشیوں نے ابراہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی، چاروں طرف سے عربوں پر وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے تھے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارک دینے کے لیے گیا۔ اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا، اس کے سرتاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا، عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے یہ بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا: اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا: اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے حافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا: اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا: میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔
सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। अब्दुल मुत्तलिब की वालदा मदीने के कबीले खजरज की थीं और खजरज का कबीला दरअसल यमन का था। इसलिए सैफ ने हाशिम का नाम सुनकर कहा, तब तो तुम हमारी बहन के लड़के हो। फिर इसने कहा, आप सबको खुशामदीद कहते हैं, आपके जज्बात की कदर करते हैं। इसके बाद क्रैश के वफ़द को सरकारी मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इसकी खूब खातिर मदारत की गई, यहाँ तक कि 1 माह गुजर गया। 1 माह की मेहमान नवाजी के बाद सैफ ने इन्हें बुलाया। अब्दुल मुत्तलिब को अपने पास बुलाकर इसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपने इल्म के पोशीदा राज़ों में से एक राज तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई होता तो हरगिज़ ना बताता। तुम इस राज को इस वक्त तक राज ही रखना जब तक कि खुद अल्लाह ताला इस राज को ज़ाहिर ना फरमा दे। हमारे पास एक पोशीदा किताब है, वो पोशीदा राज़ों का ख़जाना है। हम दूसरों से इसको छुपा कर रखते हैं। मैंने इस किताब में एक बहुत अजीम शान खबर और एक बड़े ख़तरे के बारे में पढ़ लिया है, और वो आपके बारे में है। अब्दुल मुत्तलिब ये बातें सुनकर हद दर्जे हैरत ज़दा हुए और पुकार उठे, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जब तहामा की वादी यानी मक्का में ऐसा बच्चा पैदा हो जिसके दोनों कंधों के दरमियान बालों का गुच्छा यानी मोहरे नबूवत हो, तो इसे इमामत और सरदारी हासिल होगी, और इसकी वजह से तुम्हें क़यामत तक के लिए इज़्ज़त मिलेगी। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर कहा, ए बादशाह, अल्लाह करे आपको भी ऐसी खुशबख्ती मैसर आए। आपकी हैबत मुझे रोक रही है, वरना मैं आपसे पूछता कि इस बच्चे का ज़माना कब होगा। बादशाह ने जवाब में कहा, यही इसका ज़माना है। वो इसी ज़माने में पैदा होगा या पैदा हो चुका है। इसका नाम मोहम्मद होगा। इसकी वालदा का इंतकाल हो जाएगा। इसके दादा और चचा इसकी परवरिश करेंगे। हम भी इसके आरज़ूमंद रहे कि वो बच्चा हमारे यहाँ पैदा हो। अल्लाह ताला इसे खुले आम ज़ाहिर फरमाएगा और इसके लिए हम में से यानी मदीने के कबीले खजरज में इस नबी के मददगार बनाएगा। हम में से इसने इसलिए कहा कि खजरज असल में यमन के लोग थे। इनके ज़रिए इस नबी के ख़ानदान और कबीले वालों को इज़्ज़त हासिल होगी, और इनके ज़रिए इसके दुश्मनों को ज़िल्लत मिलेगी, और इनके ज़रिए वो तमाम लोगों से मुकाबला करेगा, और इनके ज़रिए ज़मीन के अहम इलाके फ़तह हो जाएंगे। वो नबी रहमान की इबादत करेगा, शैतान को धमकाएगा, आतिश कदों को ठंडा करेगा यानी आग के बिचारियों को मटाएगा, बुतों को तोड़ डालेगा, और इसकी हर बात आखिरी फरमान होगी। इसके अहकामात इंसाफ वाले होंगे। वो नेक कामों का हुक्म देगा, खुद भी इस पर अमल करेगा, बुराइयों से रोकेगा और इनको मटा डालेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने सैफ बिन यज़न को दुआ दी, फिर कहा, कुछ और तफसील बयान करें। बात ढकी छुपी है और अलामतें पोशीदा हैं, मगर ए अब्दुल मुत्तलिब, इसमें शुबा नहीं कि तुम इसके दादा हो। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन सजदे में गिर गए, और फिर सैफ ने इनसे कहा, अपना सर उठाओ, अपनी पेशानी ऊंची करो और मुझे बताओ, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, क्या तुमने इन में से कोई ऐसी अलामत अपने यहाँ देखी है? इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा था, मैं इसे बहुत चाहता था। मैंने एक शरीफ और मुअज़्ज़िज़ लड़की आमना बिनते वाहब अब्द मनाफ से इसकी शागिर्दी कर दी। वो मेरी कौम के इंतहा बाइज़्ज़त ख़ानदान से थी। इससे मेरे बेटे के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। इस बच्चे का बाप और माँ दोनों फौत हो चुके हैं। अब मैं और इसका चचा अब्दुल मुत्तलिब ही इसकी देखभाल करते हैं। अब सैफ ने इनसे कहा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो वाक़या इसी तरह है। अब तुम अपने पोते की हिफाजत करो, इसे यहूदियों से बचाए रखो, इसलिए वो इसके दुश्मन हैं, और ये बात अल्लाह ताला हरगिज़ इन लोगों को इन पर काबू नहीं पाने देगा। और मैंने जो कुछ आपको बताया इसका अपने कबीले वाले से जिक्र ना करना। मुझे डर है कि इन बातों की वजह से इन लोगों में हसद और जलन ना पैदा हो जाए। ये लोग सोच सकते हैं ये इज़्ज़त और बुलंदगी आखिर इन्हें क्यों मिलने वाली है। ये लोग इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करेंगे। अगर ये लोग इस तक
اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بڑی پڑی ہے۔ مجھے پتہ ہے اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام اور 10 حبشی باندیاں اور دھاڑی دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بڑے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا قصہ کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت ساڑھے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اسی لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو اور دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے، ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سب سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ آپ کی ایک ہی پیالی سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ بھی پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے، میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہ ہوئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے، لات اور عزی سے بارش کی دعا کرو۔ کچھ کہتے تھے، تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اس سے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا، کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا۔ اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے، اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبہ کا طواف کیا۔
یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف ہی بادل گھڑ گھڑ کرنے آنے لگا۔ اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہا تھا۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے، چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر کو اپنا پاؤں مارا۔